جگر گوشہ غزالی زمان، راضی دوران، قائد ملت اسلامیہ، مفکر اسلام، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور، آپ ہماری بزم میں تشریف لائیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور آپ خطاب فرمائیں، ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ قبلہ سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب۔ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مفتی اعظم پاکستان فاضل جلیل عالم نبیل حضرت العلامہ قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آج کی اس محفل کے روح و رواں جانشین فخر ملت اسلامیہ حضرت قبلہ علامہ مولانا رضا النبی فخری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ماشاءاللہ جو شخصیات یہاں تشریف فرمائے ہیں، اگر ان سب کے نام لوں تو میرا خیال ہے کہ یہیں پہ وقت تمام ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم سب حضرت قبلہ مفتی غلام نبی فخری رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ کے سالانہ عرس مبارک کی محفل میں حاضر ہیں، اور یہ جو ہستیاں جن کی ہم یاد بنا رہے ہیں یہ ان میں سے ہیں کہ جو ہمارے لیے امیدوں کا مرکز بھی ہوتے ہیں، ہماری اصلاح کا کام بھی کرتے ہیں، عقیدے کی حفاظت بھی کرتے ہیں، روح کو دوبالا بھی کرتے ہیں، راہ عمل کا تعین بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے روشنیاں بانٹتے ہیں، اجالے بکھیرتے ہیں۔ چونکہ حضرت قبلہ مفتی صاحب کا خطاب ہونا ہے، اور ویسے بھی زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا یہ بچوں کا کام ہوتا ہے، میری عمر تک آتے آتے ذرا آدمی تھوڑا سا سمجھدار ہو جاتا ہے، تو میں اس لیے اختصار سے کام لیتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ رب کائنات نے ہمیں بتایا، جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کی روشنی میں گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اللہ نے فرمایا اور بتایا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کی تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ یہاں پر آپ غور فرمائیں کہ یہاں دو جماعتوں کا ذکر ہے، ایک وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کی، ایک وہ جن کی رفاقت کا انعام ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی رفاقت میسر ہوگی۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کی، ان کو یہ نوید سنائی، ان کو خوشخبری دی کہ تم ان کے ساتھ ہوگے جن پر اللہ اور اس کے رسول کا انعام ہوا، اللہ کا انعام ہوا۔ اب اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کی، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کا ان پر انعام ہوا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا انہیں ان کی، ذرا اس کی آواز تھوڑی ہلکی کر دیں گے نا تو مجھے تسلی رہے گی۔ بہت شکریہ، آواز زیادہ نہ گونجے تو بات سمجھ میں آ جاتا ہے۔
آپ اللہ کی طاعت کریں، اللہ کے رسول کی طاعت کریں، تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی رفاقت ملے گی، ساتھ ملے گا، ہم نشینی ملے گی، صحبت ملے گی۔ خود انعام یافتہ نہیں ہوں گے۔ انعام یافتہ بندوں کی وضاحت پھر فرما دی کہ وہ کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، وہ صدیق، وہ شہید اور صالح۔ میں سوچنے لگا کہ مولا تیری طاعت کریں، تیرے محبوب کی طاعت کریں، اور اس کا صلہ یہ ہے کہ ان ہستیوں کی رفاقت ملے، تو مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر ہم خود انعام یافتہ بندے بننا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تیرے محبوب کی طاعت کرنے سے خود انعام یافتہ نہیں بنے، بلکہ انعام یافتہ بندوں کا ساتھ ملا، رفاقت ملی۔ حضرات مکرم، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طاعت تو ہم سب پر فرض ہے نا، وہ ہم پر لازم ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب کوئی ڈیوٹی ادا کی جائے تو اجرت ملتی ہے۔ آپ نے کسی شخص کو مثلا باورچی رکھا، اس کی تنخواہ مقرر کی، بھئی آپ آئیں گے، آپ نے کھانا پکانا ہوگا، یہ آپ کا کام ہے، اور آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی۔ اب وہ جو اس کی ڈیوٹی لگائی وہ کام کر رہا ہے، اس کو تنخواہ مل رہی ہے۔ لیکن اگر وہ کھانا پکانے کے ساتھ کچن کی صفائی بھی کر دے، بازار سے سودا بھی لے آئے گئے مہمانوں کی ذرا خاطر تواضع بھی کر دے، تو آپ کہیں گے یار یہ ایکسٹرا کام کر رہا ہے، اس کو کچھ انعام بھی ملنا چاہیے۔ یعنی انعام کے حقدار اس وقت ہوں گے جب اس فرض سے بڑھ کر جو ڈیوٹی آپ کی لگائی گئی ہے اس سے بڑھ کر کچھ انجام دیں گے، ورنہ ڈیوٹی انجام دیں گے، اجرت ملتی رہے گی، انعام کے لیے آپ کو کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ تو اب سوچنے لگا میں کہ اللہ کی طاعت کر لی، اللہ کے رسول کی طاعت کر لی، اور کیا کریں؟ اور پھر جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ اللہ کے نبی ہیں، صدیق، شہید اور صالح۔ اچھا نبی تو نبی ہے، اس کے بارے میں تو کوئی ایمبیگیوٹی نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں کوئی سوال جواب نہیں ہے۔ لیکن صدیق، شہید اور صالح یہ علماء کا جمع غفیر ہے۔ اگر یہ اجازت دیں تو میں ان تینوں کو لفظ ولی سے تعبیر کر سکتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جنہوں اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کی وہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ وہ نبیوں اور ولیوں کے ساتھ ہوں گے۔ اب ہم چاہتے ہیں ہم خود انعام یافتہ بنیں، تو نبی تو بن نہیں سکتے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، نبی تو نہیں بن سکتے۔ تو ولی کیسے بن سکتے ہیں؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں، ولی اللہ کے محبوب کو کہتے ہیں، ولا شخص سے مشتق ہے۔ تو اللہ کے محبوب کیسے بنے؟ تو اس کے لیے رب کائنات نے قرآن مجید میں راستہ دکھا دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اگر تم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے۔ پتہ یہ چلا اللہ رسول کی طاعت کریں تو اللہ کے محبوبوں کی رفاقت ملتی ہے، اور آقا کریم کی اتباع کریں تو ہم خود محبوبوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں خلیج پیدا ہوئی کہ ہم تو سمجھتے تھے شاید اتباع اور طاعت یہ مترادفات میں سے ہیں، ہم معنی الفاظ ہیں، کہیں طاعت کا لفظ بول دیا، کہیں اتباع کا لفظ بول دیا، کوئی فرق نہیں۔ لیکن یہاں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں تو لگتا ہے کہ نہیں، طاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ طاعت کریں گے تو خود محبوب نہیں بنیں گے، محبوبوں کی رفاقت ملے گی، اور آقا کریم کی اتباع کریں گے تو خود محبوب بن جائیں گے۔ تو طاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے طاعت ہوتی ہے حکم کی، جو حکم دیا گیا وہ مانا تو آپ نے طاعت کی، لیکن اتباع میں حکم شرط نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ آپ نے کے گھر دو خادم ہیں، ایک وہ جس کو جو حکم دیا جائے وہ بجا لائے، کام چور نہیں ہے، وہ سست نہیں ہے، کاہل نہیں ہے، بلکہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے، جو حکم دے وہ بجا لاتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو بچپن سے آپ کی خدمت میں ہے، جو آپ کا مزاج آشنا ہے، اور جس کو حکم دینے کی ضرورت نہیں، اسے پتہ ہے کہ کس وقت آپ کو کس چیز کی خواہش ہے، کس چیز کی طلب ہے، کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کو زیادہ عزیز وہ نوکر ہوگا جس کو حکم دینے کی، کام کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ از خود لگا رہتا ہے آپ کی خدمت میں۔ پتہ یہ چلا کہ طاعت میں حکم شرط ہے، اتباع میں حکم شرط نہیں۔
اور یاد رکھو طاعت اتباع میں شامل ہے، اتباع طاعت میں شامل نہیں۔ اللہ کا حکم ہوا 5 نمازیں پڑھو، 5 نمازیں آپ نے پڑھی تو آپ نے طاعت کی، لیکن جب آقا کریم کی اتباع پر چلو گے تو صرف 5 نمازوں سے کام نہیں بنے گا، پھر اشراق، چاشت، توابین، تہجد، وہ تمام نوافل جو میرے آقا کریم ادا کیا کرتے تھے وہ سب کریں گے تو آقا کریم کی اتباع ہوگی۔ اللہ کا حکم ہوا رمضان کے روزے رکھو، آپ نے رمضان کے روزے رکھے، آپ نے طاعت کی، آپ کو اس کا صلہ ملے گا۔ لیکن آقا کریم کی اتباع کے لیے چلیں گے تو صرف رمضان کے روزوں سے کام نہیں چلے گا، پھر وہ تمام روزے جو میرے آقا کریم رکھا کرتے تھے وہ سب رکھیں گے، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ نے آقا کریم کی اتباع کی۔ اللہ کا حکم ہوا مال کا 40واں حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرو، غریبوں میں بانٹ دو، اور یہ ان کا حق ہے، ان پر احسان نہیں۔ آپ نے 40واں حصہ بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، آپ نے طاعت کی، لیکن آقا کریم کی اتباع کرنے چلیں گے تو صرف 40ویں حصے سے بات نہیں بنے گی، پھر سارا گھر لٹانا پڑے گا۔ طاعت اتباع میں شامل ہے، اتباع طاعت میں شامل نہیں۔ 5 نمازوں میں باقی سب نمازیں شامل نہیں، سب نمازوں میں 5 نمازیں شامل ہیں۔ اسی طرح رمضان کے روزوں میں باقی سب روزے شامل نہیں، لیکن تمام روزے رکھیں گے ان میں رمضان کے روزے شامل ہیں۔ 40ویں حصے میں سارا گھر شامل نہیں، سارے گھر میں 40واں حصہ شامل ہے۔ طاعت اتباع میں شامل ہے، اتباع طاعت میں شامل نہیں۔ تو حضرات مکرم پتہ یہ چلا کہ ہم اگر اللہ رسول کی طاعت کریں گے تو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوں گے، اور اگر آقا کریم کی اتباع کریں گے تو خود انعام یافتہ بندے بن جائیں گے۔ اب یہاں سے ذرا میں تھوڑا سا اگر ٹرن لوں تو میں نے اپنی دانش میں حضرت ایک بہت مشکل مسئلے کو آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھیے، ایک طاعت ہے، ایک اتباع ہے۔ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام میں ہر ایک کے حسب حال احکام جاری ہوتے ہیں۔ تندرست کے لیے احکام اور ہیں، بیماروں کے لیے اور ہیں، مسافری کے لیے اور ہیں، مقیم حضرات کے لیے اور ہیں، بالغوں کے لیے اور ہیں، نابالغوں کے لیے اور ہیں، حکام کے لیے اور ہیں، محکوموں کے لیے اور ہیں، امیروں کے لیے اور ہیں، غریبوں کے لیے اور ہیں، مردوں کے لیے اور ہیں، عورتوں کے لیے اور ہیں۔ تو اسی طرح عوام کے لیے احکام اور ہیں اور خواص کے لیے اور ہیں۔ طاعت کا حکم عوام کے لیے ہے اور اتباع کا حکم یہ خواص کے لیے۔ معاملات کو نہیں دیکھ سکتے، وہ مشکل راستہ نہیں چن سکتے، عوام کے لیے آپ کو آسان راستہ دینا پڑے گا تاکہ عمل کر سکیں، لیکن وہ جو خواص میں ہیں وہ مشکل راستہ چن سکتے ہیں۔ جیسے وہ حضرت امام احمد بن حنبل اور امام شافعی تشریف لے جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت حبیب اجمی آ رہے ہیں، امام احمد بن حنبل امام شافعی سے کہتے ہیں حضرت یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا یہ بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھے آدمی الجھ جاتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں امت مسلمہ کی رہنمائی کرنے والے، مسائل کا استخراج و استنباط کرنے والے، قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کو راہ ہدایت دینے والے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ خود مسئلہ پوچھ کے دیکھ لیجئے۔ اچھا، اسی گفتگو کے دوران حضرت حبیب اجمی تشریف قریب آ گئے۔ امام شافعی سلام کے بعد کہتے ہیں حضرت ایک مسئلہ بتائیے۔ کہاں جی بتائیے کیا ہے؟ جی ایک بندہ رات کو سونے کے لیے نکلا اور لیٹا تو اس دن بھر کا حساب کرنے لگا، تو اس کو یاد آیا کہ اس نے 4 نمازیں تو پڑھی ہیں، 5ویں نہیں پڑھی، لیکن کوشش بسیار کے باوجود یہ طے نہیں کر پایا کہ کون سی نماز رہتی ہے، اب وہ کیا کرے؟ حضرت حبیب اجمی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام اور خواص دونوں کے لیے طریقت شریعت خود انعام یافتہ بننا اور بات ہے، اور ان کا محض رفیق اور ساتھی ہونا یہ اور بات ہے، تو ان کی رفاقت سے بھلا کیا ملنا ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ پھر وہ حدیث یاد کیجئے جب رب کائنات نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ دنیا میں اور اہل ذکر کو تلاش کرو۔ وہ فرشتے حکم الہی کے تحت دنیا میں آتے ہیں، اور جب کسی ایسی محفل سے گزرتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کی ہوتی ہے تو باقی فرشتوں کو جو سکون ہے، جو نعمتیں ہیں، مولا ابھی تو صرف فجلس معہم،
مولا ان میں تو ایک بندہ وہ بھی تھا جو بڑا خطا کار، بڑا گناہگار، بڑا سیاہ کار، بڑا بدکار، اور وہ تو تیرا ذکر